بادشاہت کے لیے جنم، حصہ اول۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ بادشاہت کے لیے جنم، حصہ اول۔ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ یسوع مسیح کے آسمان پر جانے سے پہلے کے لمحات کے دوران شاگردوں کے دلوں میں صرف ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے: اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کی بادشاہی پھر بحال کیے چاہتا ہے؟ رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیات۔ بائبل مقدس کی کہانی اور خداوند کے لوگوں کے دل میں ایک ہی احساس تھا: نقصان اور فائدہ، گرنا اور نجات۔ خدا نے اپنی قوم کو بادشاہت عطا کی تھی۔ انہوں نے اس بادشاہت کو ضائع کر دیا اور بے تابی سے اس کی بحالی کے منتظر تھے، اور یسوع نے جلد اس کی بحالی کا اعلان کیا اور انہیں امید دلائی۔ کہانی دراصل تکوین کی کتاب سے شروع ہوتی ہے، جب خدا نے آدم کو کل روح زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرنے کا حکم دیا۔ اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپاہوں اور کل روح زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کرے۔ تکوین کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 26 آیات۔ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر اپنی مانند بنایا، جو باپ بیٹے کے تعلقات اور شاہی ذمہ داریوں کے وفق کی تجویز کرتا ہے۔ مرد اور عورت خدا کے پہلوٹے نائب اور خدمت گزار تھے۔ جب مزامیر نویس اس مرکزی موضوع پر دوبارہ نظر ڈالتا ہے، وہ اختیارات کے لفظ کا استعمال بادشاہت کے ساتھ منسلک کرتا ہے، جسے خدا نے پہلے آدم کے ساتھ خوشی خوشی بانٹ دیا۔ تو انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم ذات کیا ہے کہ تو اس کی خبرگیری کرے؟ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور شان و شوکت کا تاج اس پر رکھا ہے۔ تو نے اسے اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ تو نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں۔ مزامیر 8 باب، اس کی 5 سے 7 آیات۔ خدا نے آدم اور پوری انسانیت کو تاج حکمرانی پہنایا، اور اس پہلے جوڑے کو اور ان کی اولاد کو اختیار اور حکمرانی عطا کی۔ قدیم لوگوں نے تکوین کی کتاب میں بادشاہوں کے مشترکہ سلوک کو تسلیم کیا، جو زمینوں کو اکٹھا کر کے اپنے بیٹوں اور ورثاء میں منتقل کرتے ہیں۔ لیکن آدم کا رتبہ بادشاہ سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ وہ کاہن تھا، پریسٹلی کنگ۔ تکوین کی کتاب ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ خدا نے آدم کو ایک خاص حکم کے ذریعے ذمہ داری عطا کی۔ عبرانی زبان میں اس کو عبودہ اور شامر کہا اور استعمال کیا جاتا ہے، جس کا انگریزی زبان میں ترجمہ ٹو ٹل، ٹو کیپ کیا گیا ہے، کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ تکوین کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 15 آیات۔ توریت کی کتابوں میں دوسری جگہ اس فعل کو کام کے طور پر بیان کیا گیا ہے،
یہ فعل یا الفاظ صرف کاہنوں کی خدمت اور لاویوں کے لیے مسکن میں خدمت اور مذہبی رسموں کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور وہ حضوری کے خیمہ کے آگے اس کی اور جماعت کی حفاظت کریں اور مسکن کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں۔ حضوری کے خیمہ کا سب سامان اور جو کچھ بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف سے ہے ان کا ذمہ ہو، اور وہ مسکن کی خدمت میں تیار رہیں۔ عدد کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 7 سے 8 آیات۔ اور حضوری کے خیمہ میں اپنے بھائیوں کی نگہبانی کے کام میں مدد کریں، لیکن خدمت نہ کریں۔ اسی طرح تو لاویوں کے ساتھ ان کی نگہبانی کی بات کر۔ عدد کی کتاب اس کا 8 باب اس کی 26 آیات۔ اور تم مقدس اور مذبح کی حفاظت کرو، تاکہ بنی اسرائیل پر پھر غضب نہ ہو۔ اور دیکھو، میں نے اسرائیل کے درمیان سے تمہارے بھائیوں بنی لاوی کو لیا اور انہیں خداوند کے لیے تمہارا ہدیہ کیا، تاکہ وہ حضوری کے خیمہ کی خدمت میں لگے رہیں۔ عدد کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 5 سے 6 آیات۔ کاہنوں کی ذمہ داریوں کو یہاں بیان کرنے کے لیے انہوں نے ٹو منسٹر خدمت اور ٹو گارڈ حفاظت کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس حکم کو واضح کیا جو خداوند خدا نے آدم اور لاویوں کو دیا۔ لاوی کاہنوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ حضوری کے خیمہ میں خداوند کے لیے قربانی نذر کریں اور مسکن کی حفاظت بھی کریں، تاکہ کوئی بھی شخص اس میں داخل ہو کر اس کو ناپاک نہ کرے۔ بائبل مقدس کو لکھنے والے اس بات پر زور دیتے ہوئے یہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ کل کائنات کی تخلیق ایک ہیکل کی مانند ہے، جس کو آسمانی بادشاہ خدائے قادر نے خود تعمیر کیا۔ آدم کو شاہی پہلوٹا اور اعلیٰ کاہن کی شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، تاکہ ایک کاہن بادشاہ نائب کی حیثیت سے بادشاہی ہیکل اور کہانت پر حکمرانی کرے۔ خدا نے ایک مخصوص انداز میں اس پر مہر ثبت کی، اور انسان کے رشتے کی اصلاح 7ویں دن کے قائم ہونے والے سبت کے عہد اور معاہدے کے ذریعے ترتیب دی گئی۔ عبرانی زبان کا لفظ شیوا، جس کا مطلب ساتھ ہے، عہد، حلف، لفظی طور پر قسم کھانا، سیون ون سیلف، ایک ساتھ وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خدا نے عہد کے بعد سبت کو آرام کیا۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.